السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اقتدار کے حلقوں میں اس وقت کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو 90% لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں حسن اقبال صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب وہ ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مذاکرات وغیرہ کر رہے ہیں۔ اور ان سب میں جو زرداری صاحب ہیں ان کی بھی خواہش ہے، اور زرداری صاحب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ مل کے حکومت بنائیں، لیکن زرداری صاحب کی شرائط پر۔ اور بلاول بھٹو صاحب کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو بند دروازے ہیں انہیں کھولا جائے، اور اس سلسلے میں وہ کوششیں بھی اپنی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن واضح کر دی، انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا، اور انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اس میں اپنے جو آزاد امیدوار تھے ان کو شامل کر کے جو مخصوص نشستیں تھیں اقلیتوں کی اور خواتین کی، اس کے لیے انہوں نے شمولیت اختیار کروا لی ہے۔ اور اب جو فروری کے اینڈ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنائے گی، جس کے وزیر اعظم کے جو امیدوار ہوں گے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات، اور بے شک پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے اپنی شاندار انتخابی کامیابی سے اس پلان کو خراب کر دیا ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، چاہے وہ حکومت بنائے یا اپوزیشن میں جائے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے امید ہے۔ اور آئندہ ہفتے پی ٹی آئی کو عدالت سے بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، جس کی پی ٹی آئی کو شدید ضرورت ہے اور اس کا حق بھی ہے۔ اس سب کے بعد عمران خان پر سختیاں بھی کم ہوں گی، آگے چل کے پی ٹی آئی عملی سیاست میں بھرپور کردار ادا کرے گی، لیکن ان سلسلے میں ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہے۔ آج سینٹ میں سینیٹر مشاہد حسین سید نے ایک تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے گو کہ متضاد الیکشن تھے، مگر بڑے تاریخی انتخابات تھے۔ لوگوں نے آزادی کے ساتھ ووٹ کاسٹ کیے اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی نظر آئی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی آئی کو، مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بنی۔ مزید وہ کہتے تھے کہ 3 واقعات کی وجہ سے 8 فروری کے الیکشن بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ انہوں نے کہا کہ 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا ایک الیکٹرک گورنمنٹ کے اگینسٹ، جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے سپانسر کیا تھا، اور میرے خیال میں اس ٹائم اس کی ضرورت نہیں تھی، ایک حکومت چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد 2017 میں 28 جولائی 2017 میں جو اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کے ذریعے میاں نواز شریف کے خلاف کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جیل گئے اور سیاسی قیدی بنے۔ نمبر 3 10 اپریل 2022 کو وہ سب کچھ رپیٹ ہوا، مگر اس بار پارلیمنٹ استعمال ہوئی۔ اب تو مولانا صاحب نے بھی سب کہہ دیا ہے، اور حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمارے خلاف ہوا تھا تو یہ لوگ خوش ہوئے تھے، اور جب ان کے خلاف ہوا تو ہمارے لوگ خوش ہوئے۔ اچھا جی، اور جب بھی کسی منتخب حکومت کے خلاف کوئی سازشیں ہوتی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور سیاسی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور میرا تو اب یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان اور بلوچستان کے مسنگ پرسن، کے پی کے مسنگ پرسن، سندھ کے مسنگ پرسن، جو لوگ ان سب کو رہا کیا جائے۔ ابھی دوستوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، اور میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں۔ 2 دفعہ میاں صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، سب لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جب ہم لوگ ٹی ٹی پی یعنی کہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو جو سیاسی قیدی ہیں ان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کا حل ان 3 سیاسی پارٹیوں کے پاس ہے۔ تینوں بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور ان سب میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری قید نواز شریف کی ہے۔
خود وزیر اعظم تیسری یا چوتھی بار بننے کی بجائے وزیر اعظم پی پی کو بنائیں اور خود یعنی کہ صدر بنیں اور پی ٹی آئی کو بھی ساتھ شامل کریں، سسٹم کے اندر شامل کریں۔ اچھا، آپ ماڈل ٹاؤن اور رائے بینڈ کا فاصلہ دور نہیں، ورنہ سب کے روڈ جو سڑکیں ہیں وہ راولپنڈی کی طرف ہی جاتی ہیں اور سب لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، آگے بڑھیں، اور پاکستان عوام نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا اعتماد اس نظام پر اور ان کا اعتماد ہے ووٹ پر۔ ان کے اعتماد سے ووٹ کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے اور واقعی 8 فروری کو تبدیلی آ گئی ہے۔ اور یہ نہ بھولیں، پاکستان کا وجود جمہوریت کی پیداوار ہے۔ قائد اعظم نے ووٹ کے ذریعے ہی پاکستان حاصل کیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو ایٹم بم تھا اور دوسرا کانگریس بھی ان کے خلاف تھی، مگر ووٹ کے طاقت سے پاکستان بنایا۔ اچھا جی، اس کے بعد اون عباس پپی جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک ایموشنل تقریر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس 11 مہینے میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بات ہونی چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، میں روپوش ہو گیا اور 4.5 مہینے مختلف گھروں میں چھپا رہا، اور کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، بچے لے کر در بدر ہو گئے۔ میرے بیٹے نے ملک سے باہر جانا تھا، چھپا کر واپس اسے بھیجا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ 4.5 مہینے بعد مجھے اٹھا لیا گیا اور لاہور ڈیفینس سے۔ اچھا، 14 دن کہیں رہا، 14 دن جو بھی چلا کاٹا۔ 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنائی جس میں پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت چھوڑی اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ اس کے بعد مجھے آزاد کر دیا گیا۔ آزاد ہونے کے بعد بھی میں نے محسوس کیا کہ میں ایک زندہ لاش ہوں، نہ میں بول سکتا ہوں، نہ میں سن سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد جناب اعلیٰ 8 فروری کے بعد جو ہمارے امیدوار جیتے تھے ان کو کہا گیا یا تو آپ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں یا مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو فارم 47 میں ہروا دیا جائے گا یا دوبارہ گنتی میں آپ کو ہروا دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی کہ بشرا آپا بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید ہیں، صرف اسی کمرے سے باہر نکلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ ہیں۔ ان کے لیے کھانا جو اڈیالہ جیل سے آتا ہے اور ناقص کھانا ہے، اور ہمیں شک ہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، اور ظلم کی یہ داستان بہت گمبھیر ہے۔ آپ ظلم کے تحت کسی کو قید کر سکتے ہیں، سزائیں دلوا سکتے ہیں، لیکن جو کھانوں میں زہر دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ باتیں کی تھی، اور میں آج کا ولاگ یہیں ختم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔